بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. ایک سوال آیا ہے، یہ ساتھی نے مجھے فارورڈ کیا ہے اور 2-3 بلکہ 4 جگہ سے تقریباً آئے ہیں سوال کہ ایک شخص نے یہ کہا ہے میرے بارے میں، اور یہ کہا گیا کہ یہ ہشام الہی ظہیر جو علامہ احسان ظہیر کے بیٹے ہیں، اس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر مرزا بن بخش جو ہے اس کے نزدیک اکابرین اہل حدیث پاکستان سارے کے سارے خارجی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں، ان کا کام ہے دوائی بیچنا، چورن بیچنا، لوگوں میں فتوے کیوں لگانا شروع کر دیے. پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ علامہ صاحب کے بیٹے کا یہ قول ہے. علامہ صاحب کی تربیت ایسی نہیں ہو سکتی. یہ کسی کو ہوگا، مجھے نہیں جانتا کہ کس نے یہ بات لکھی ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بیٹے کا قول ہے، اور اگر علامہ صاحب کا بیٹے کا یہ قول ہوتا تو علامہ صاحب نے زندگی ساری مخالفین کا رد کیا ہے، دلیل کی بنیاد پر علمی رد کیا ہے، ثبوت پیش کیے ہیں. اور اگر واقعی ان کے بیٹے نے یہ لکھا ہے تو ان کو اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے، شاید کسی نے ان کا نام لے کے لکھ دیا ہو، اللہ اعلم. لیکن علامہ صاحب نے کا جو طریقہ سب جانتے ہیں، معروف طریقہ ہے، بدعت کا رد کرتے ہوئے، مخالفین کا رد کرتے ہوئے، اور بڑی علمی بات کرنا، ثبوت پہلے پیش کرنا. ہر ایک بات کا کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان میں مردود میں آپ کو دلیل بھی نظر آئے گی، اور ان کا جو قول ہے وہ بھی نظر آئے گا جو کو وہ رد کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ میں ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ وہ دوائی بیچے، چورن بیچے، اور یہ بھی کہ MBBS ڈاکٹر ہیں. یعنی یہ حماقت ہے. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ کی مغفرت کرے جو بھی ہے یہ شخص. ہم تو دعا کریں گے لوگوں کے لیے کہ ڈاکٹر کا کام جو ہے کوئی دوائی چورن بیچنا ہوتا ہے کیا، یا ڈسپینسر کا کام نہیں. سچ بات ہے کہ ڈاکٹر کا کام تشخیص کرنا ہوتا ہے، مرض کی تشخیص کرتا ہے اور پھر دوائی تجویز کرتا ہے. ڈسپینسر جو ہے پھر وہ دوائی بیچتا ہے، یا جو میڈیکل سٹور والا ہے وہ دوائی بیچتا ہے، وہ ڈسپینس کرتا ہے. وہ چورن بھی شاید وہی بیچتا ہوگا. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اور یہ رہی بات کہ میں اکابرین اہل حدیث کو خارجی کہا، یہ جھوٹ ہے. میرے نزدیک علماء اہل حدیث جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، وہ خارجی نہیں ہیں. اور اگر میں نے کہیں پہ کچھ کسی کے بارے میں کہا ہے تو اس کا ثبوت دکھائیں. اور یہ کہنا کہ میں نے علامہ صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ خارجی، یہ بھی جھوٹ ہے. میں نے نہیں کہا کہ علامہ جو ہے رحمۃ اللہ علیہ وہ خارجی ہیں. ایک شر پسند نے سوال کیا تھا، اس کے جواب میں نے کہا تھا کہ وہ خارجی نہیں. میں نے بار بار یہی کہ وہ خارجی نہیں ہے. آخر اس نے یہ کہا کہ پھر آپ نے جو صفات خوارج کی بیان کی وہ تو ان میں بھی بعض پائی جاتی ہیں. پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ خروج کی طرف ایک سٹیپ ہے، ایک قدم ہے، ایک راستہ ہے، لیکن وہ خارجی نہیں تھے رحمۃ اللہ علیہ. میں ابھی بھی کہتا ہوں خارجی نہیں تھے. بہرحال لوگوں نے جو سمجھا ان کی مرضی ہے. اور یہ عجب بات ہے، میں کہہ تو نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں، اور پھر قصوروار بھی میں ہوں. عجب بات یہ ہے، واللہ اعلم. اور آخر میں یاد رکھیں، کوئی بھی شخص، میں سب طلاب علم کو کہ فتنے کی باتیں میں نہ پڑھیں. وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اپنے وقت کا خیال رکھیں. اور جتنا تھوڑا سا وقت ملتا ہے، اگر آپ نے دروس ریوائز بھی کر لیے ہیں تو پھر عقیدے کا کوئی مسئلہ لے لیں، اس کے جو دلائل ہیں، آیت حدیث، وہ یاد کرنا شروع کر دیں. ہمارے پاس وقت پہلے سے تنگ ہوتا ہے اور پھر ان معاملوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کئی لوگ ساتھی پریشانی کہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں چھوڑ دیں. یہ لوگ شر پسند فتنہ چاہتے ہیں. اللہ نے کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی میں سب کو کہہ رہا ہوں، جس کے پاس کوئی ایسی پوسٹ میرے خلاف آئے، جواب میں ایک بات کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. کیونکہ ہدایت کی دعا کر دیں، مغفرت کی دعا کر دیں، اور اس سے اچھا کوئی جواب نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اگلی دفعہ جلد